نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے شروع کریں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، حق تقاتہ، جیسا چاہیے اس سے ڈرنا، ولا تموتن، اور نہ مریو، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو یہ دعوت دی ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرو، یعنی اپنی خلوتوں اور جلوتوں دونوں میں، ظاہری طور پر اور پوشیدہ طور پر دونوں طرح اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جو ڈر اور تقوی، ڈر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کی ڈر کی وجہ سے کوئی غلط کام سے، کسی بھی غلط کام سے پرہیز کرنا اور اچھے کاموں کی کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں بس ایک نسخہ بتا دیا کہ کامیابی اے مسلمانوں تم لوگوں کو اس وقت ملے گی جب اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہوگا، اور پھر شیطان تمہارے اوپر قبضہ نہیں جما سکے گا، کیونکہ اگر خلوتوں میں یعنی تنہائیوں میں تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو غلط کام سے منع ہوگے، اور اسی طرح جلوتوں میں یعنی ظاہری طور پر بازاروں میں یا کاروبار کی اور نوکریوں کی جگہ میں اور جہاں جہاں تم ہوتے ہو، یعنی وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اللہ کی ڈر کی وجہ سے پھر تم تقوی اختیار کرو گے۔ تو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اسی طرح جو ہے نا تم کر لو، اور ایسی حالت میں تمہیں موت نہ آ جائے۔ دوسری بات جو اللہ پاک نے فرما دی کہ یعنی اسی طرح تم اپنی زندگی گزارتے رہو اللہ کی ڈر کے ساتھ، اور پھر ایسی حالت میں تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلمانی سے نکلے ہوئے ہو۔ یعنی ہر وقت اپنے اعمال پر نظر رکھیے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ جو کفریہ کہلاتی ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اس کہنے سے۔ لہٰذا یہ جو زبان ہے اس کو قابو میں رکھیں کہ
اس زبان سے بعض اوقات ایسی بات نکل جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کا مرتکب آدمی ہو جاتا ہے یا اللہ سے انکاری ہو جاتا ہے، تو اس کو یعنی کفریہ الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں میں باتیں کرنا، اللہ کی ذات میں باتیں کرنا، اور یعنی بعض چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر وغیرہ میں لکھی ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے کہ یہ تو بس اپنی محنت سے ہی سب کچھ وہ اس کو ملا ہوا ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت بھی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ قسمت اور تقدیر مل جاتا ہے تو اس کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان محنت کرتا ہے اور بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے یعنی کسی آفت کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور پھر وہ فقیر بن جاتا ہے، دیوالیہ ہو جاتا ہے، بہت سارا مال کمایا ہوتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، سب کچھ بہہ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، سب کچھ جل جاتا ہے۔ لہٰذا یعنی اس پر گمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ یعنی بعض لوگ جو اپنی مال دولت وجاہت اور ان چیزوں پر گمنڈ کرنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مال و سمیت ہلاک کر دیا، جیسے کہ قارون کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اور مشہور واقعہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ کتنا مال اس نے جمع کیا ہوا تھا، لیکن آخر میں اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ کفر پر ہوا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں نہیں تھا، دولت کی پھونک آ گئی اور اس کی وجہ سے اس کے نشے میں وہ اتنا ہو گیا کہ وہ پیغمبر کے ساتھ مباحثہ کرنے لگے، اور پھر اس کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ جتنے بھی آدمی تھے تو اس وقت تو لوگ جو اس کو دیکھ رہے تھے اور اس کی شان و شوکت کو دیکھ رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی ایسی دولت مل جاتی۔ آس اور امید لگائے ہر ایک آدمی اس کی شان و شوکت کو، کیونکہ محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ وہ جب باہر نکلا کرتا تھا تو اس وقت اس کے پاس یعنی اس نے زبردست قسم کے گھوڑے رکھے ہوئے تھے اور اس پر ایک قسم کی چادریں یعنی ڈالی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ آگے ہوتا تھا، پھر اس کے پیچھے اس کے دائیں بائیں وہ دوسرے لوگ جاتے تھے اس طرح، اور وہ بازاروں میں سے اس طرح گزرتے تھے تو لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ رشک آتے تھے اور آس امید کرتے تھے کہ ہمیں بھی ایسی دولت مل جائے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈر اس کے دل میں نہیں تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے زکوٰۃ کے متعلق یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اس سے زکوٰۃ کے بارے میں بات کرو، اور تاکہ یہ جو مال ہم نے اس کو دیا ہے یہ اس میں سے زکوٰۃ دے، لہذا اس نے زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا، اور ٹیکس سمجھ کر اس نے انکار کر دیا کہ یہ میں نے اپنے بازوؤں کی طاقت سے یہ حاصل کیا ہے یہ مال، لہذا میں کیسے اس کو اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تقسیم کرتا پھروں، کیونکہ اس کے خزانے بہت تھے۔ یہ آدمی کی یعنی دل کی بات کا تو اس وقت پتہ چلتا ہے، یہ تو مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے تو اس کو 2,500 روپے دینا آسان لگتا ہے، لیکن اس کے پاس اگر 1 ارب روپے ہے تو اس کو 2.5 کروڑ روپے دینا پڑے گا، تو 2.5 کروڑ روپے جب وہ دیتا ہے تو اس کے دل میں تھوڑا سا وہ غبار آ جاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی رقم میں دوں گا، حالانکہ وہ 2.5% ہے، یعنی 100 کروڑ میں 2.5 کروڑ نکل کے تو پھر بھی یعنی 97.5 کروڑ روپے کا تو وہ مالک بن جاتا ہے، لیکن پھر وہ 2.5 کروڑ کو دیکھتا ہے، 97.5 کروڑ کو نہیں دیکھتا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرما دیا کہ جس عمل میں بھی، چاہے آپ نماز پڑھتے ہو، کسی کو کچھ اللہ کی رضا پہ دیتے ہو، یا جو کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہو، تو وہ سب اللہ کی خاطر کیا کرو،
کیونکہ دنیا کی خاطر یا کسی اور کے خاطر اگر کچھ بھی کر دیا تو لہٰذا وہ اللہ کو قابل قبول قیامت کے دن نہیں ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن اعلان فرمائیں گے کہ جس نے جس کے لیے بھی عمل کیا ہے تو اس سے جا کے اجر لے لے۔ لہذا قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کون ہوگا جو اس کو اجر دے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تو کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا اللہ کے حکم کے بغیر، نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی فرشتہ، سب بعد اب کھڑے ہوں گے، ہاتھ ناپ رکھے ہوں گے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تنہائیوں میں اور باہر، یعنی کاروبار کی جگہوں میں، دفتروں میں، جہاں جہاں بھی تم جاتے ہو ادھر اللہ کے ڈر کے ساتھ جاؤ اور زندگی گزارو اس طرح، اور پھر اسی حالت میں تمہیں موت بھی آ جائے تو پھر تم کامیاب ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ نہ ڈالو آپس میں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو احسان اللہ کا، علیکم جو تم پر کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اذ کنتم اعداء جبکہ تھے تم آپس میں دشمن، فألف بین قلوبکم پھر الفت دی تمہارے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، فأصبحتم بنعمتہ اخوانا اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی بھائی، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار اور تم تھے کنارے پر ایک آگ کے گڑھے کے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا پھر تم کو اس سے نجات دی، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اسی طرح کھولتا ہے اللہ تم پر آیتیں تاکہ تم راہ پاؤ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں دو قوم اوس اور خزرج جو عرب کے لوگ تھے وہ رہتے تھے، لہٰذا ان کی آپس میں 120 سال سے لڑائیاں چل رہی تھی، بوغاس کی لڑائی جس کو کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہر سال سینکڑوں لوگ مر جاتے تھے، یعنی آپس میں جنگ و جدل سے کسی بات میں جھگڑا پڑ گیا بس اس کے لوگ بھی آ گئے، ادھر سے بھی آ گئے، اور وہ خونریزی ہو گئی۔ پھر وہ مطلب ہے کہ کسی وجہ سے یہ لوگوں کے آپس درمیان میں آنے سے وہ ختم ہو جاتی تھی، یعنی وقتی طور پر وہ بیٹھ جاتی تھی بات، پھر جب کوئی ایسی بات آتی تھی پھر وہ جھگڑا شروع ہو جاتا تھا۔ 120 سال تک وہ لڑائی جاری رہی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو اسلام لانے کے بعد ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اور پھر وہ آپس میں بہت زیادہ محبت کرنے لگے، کیونکہ پرانی جو کفر والی باتیں تھی وہ ان کے دلوں میں سے نکل گئی۔ اسلام کی وجہ سے وہ سب مسلمان بن گئے، تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور اس کا خیر خواہ ہوتا ہے ہر حال میں، کوئی نسل کی بات نہیں ہوتی، کوئی قبیلے کی بات نہیں ہے۔ اسلام میں تو یہ باتیں نہیں ہیں، رنگ و نسل اور زبان ان چیزوں کی باتیں تو اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام تو بس جو کلمے والا ہے وہ آپ کا بھائی ہے۔ لہٰذا ایک یہودی نے جب اس کو دیکھا، اندھا تھا، وہ کھانا تھا، وہ اس کو یہ باتیں بہت اچھی نہیں لگی اور اس کو بہت بری لگی یہ باتیں کہ یہ دیکھو یہ آپس میں دشمن تھے اور اسلام کی وجہ سے یہ کتنے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ ان کے آپس میں کوئی جھگڑا ہے اور نہ کچھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب اس میں اہل کتاب کی ایک اور سازش کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور وہ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس نے پھر جا کر ایک دو آدمیوں کو تیار کیا کہ جا کے ان کے اندر بعاث کی لڑائی کی، یعنی جب یہ آپس میں بیٹھے ہوں اور گپ شپ لگا رہے ہوں ان کے جوان وغیرہ، تو ان کی بعاث کی لڑائیوں کا ذکر چھیڑ دے اور یہ اشعار میں بیان کر دے،
کہ یرا اوس والے تو اتنے زبردست تھے، پھر وہ دوسرا کھڑا ہو جائے وہ خزرج والوں کی جو صفتیں بیان کرے اور اوس پر جو ہے نا چڑھائی کر دے. لہٰذا وہ جب ایسا کرنے لگے تو یعنی آپس میں پھر شعر و شاعری میں تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی یعنی برائیاں بیان کی تھی اور اپنی بڑائیاں بیان کی تھی. ہر شعر میں ہر قبیلے نے ایسے ہی کیا تھا. لہٰذا وہ جب کہنے لگے تو ہر آدمی میں اپنے قبیلے کی وہ آ گئی، پھونک آ گئی، اور پھر آپس میں جھگڑنے لگے اور باتوں سے تلخ کلامی سے یعنی ہتھیار اٹھانے تک کی بات آ گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے خبر دی، لہٰذا وہ دوڑتے ہوئے اپنے صحابہ کے ساتھ آ گئے اور پھر ان کو خطاب فرمایا کہ تم پھر پرانی جہالت والی باتوں پر آ گئے ہو، اب تم سب نے اسلام کو قبول کیا ہے، لہٰذا اب ان باتوں میں دوبارہ بالکل نہ آئے. اللہ کا خوف دل میں رکھو اور اللہ کو یعنی ایک مانو اور سب اسی دین پر قائم رہو. میں تمہارے اندر موجود ہوں اور پھر تم ایسی حرکتیں کرتے ہو یعنی ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھاتے ہو. لہٰذا اس کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ عداوت یعنی ان کی وہ دشمنی پھر رفع کر دی اور وہ پھر رونے لگے، ایک دوسرے کو گلے ملے اور ہتھیار پھینک دیے. اور پھر ان کو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وعظ کا یعنی بہت اثر پڑ گیا. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد رکھو کہ تم جب آپس میں دشمن تھے اور تمہارے دل جو ہے وہ آپس میں اللہ پاک نے پھر جوڑ دیے اسلام کی وجہ سے، یعنی وہ دشمنی ختم ہو گئی. پھر ایسی حالت آ گئی کہ تم یعنی جہنم کے گڑھے یعنی یہ جو جنگ ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کی آگ ہوتی ہے، یعنی اس کے آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اور جلدی بس ایک ہی یعنی آواز سے وہ لڑائی شروع ہو جاتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم سب کو اس سے بچا لیا. اور اگر ایسی لڑائی یہ کر دیتے اور ایک دوسرے کو مار دیتے تو اس کی وجہ سے دائمی جہنم میں بھی چلے جاتے، کیونکہ مسلمان پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے. لہٰذا اللہ پاک نے تم سب کو پھر سے نجات دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ بات رفع اور دفع ہو گئی. لہٰذا تم اللہ کا شکر ادا کرو اور ہم اسی طرح یعنی تم کو اپنی آیتیں سناتے رہتے ہیں تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ اور پھر آئندہ اس طرح نہ کرو اور اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارو. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صدق اللہ العلی العظیم.